السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 فروری UNO کا سوشل جسٹس کا ڈے تھا، اور اس ڈے کو منانے کے لیے یہ ہمارا دوسرا ولاگ ہے، اور اس میں یہ تھا کہ قوموں کے درمیان فرق عالمی طور پہ اور ریاستوں کے اندر خود ان کے معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان میں انجسٹس جو ہے وہ، اور اس کی وجوہات جاننا، اس کے عوام کو آگاہی دینا اس دن کا مقصد ہے۔ یہ 2007 میں طے کیا گیا تھا، اور 2009 میں 20 فروری کو ہر سال منایا جاتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ غربت کی کیا وجوہات ہے، وسائل کی تقسیم کے سلسلے میں اونچ نیچ کیا ہے، اور جو جوڈیشری ملک کی ہوتی ہے اس میں طبقات کے درمیان میں اس کے فیصلوں کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور یہ چند اور باتیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص کلاس کو مختلف سہولیات مہیا کر دی جائیں کے نقطہ نظر سے وہ انجسٹس کا شکار ہے، اور آبادی بہت زیادہ خط غربت کے نیچے جا چکی ہے، اور تعلیم کی ریشو بھی بہت کم ہے، سہولیات اور ملازمتوں کی صورتحال بھی کمزور ہے، ملک کے انڈسٹریلائزیشن کی صورتحال بھی کمزور ہے، اور اس حساب سے یہ سوشل جسٹس دن کا مہیا کرنا کہ اس کے کنٹریری ملک جو انڈیا ہے اس میں 8 بڑے شہروں میں G5 چل رہا، اور پاکستان میں چند شہروں میں چند علاقوں تک G4 چل رہا ہو، تو یہ سوشل انجسٹس ہے۔ اس سلسلے میں غربت کی وجوہات کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، مواقع مہیا کرنے چاہیے کہ یہ بجلی کی جو سہولت ہے بڑے شہروں میں تو ہو تو دیہاتوں میں بھی ہونی چاہیے، اور نوکری کے مواقع جن علاقوں میں نہیں ہیں یا جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں بھی اس چیز کو ضرور مہیا کیا جانا چاہیے، اور یہ ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے حکومت ان معاملات میں زیادہ عمل دخل کر سکتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ عالمی طور پر کشمیر کا ایشو مسلمانوں کے لیے 70 سال سے اسی طرح کھڑا ہے، اور وہ جو حقوق ہیں کشمیریوں کے وہ ان کو نہیں مل رہے، اور مختلف فلسطینی جہاں پہ غزہ میں مسلسل بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، اور مختلف اور ممالک جیسے قبرص میں یونان اور ترکی کا مسئلہ ہے، UNO نے اس کو حل نہیں کیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انجسٹس ہے کہ مسلمان ممالک میں اپنے عیسائی آبادی کو سوڈان کے اندر ایک الگ مملکت بنا دی جائے، اور انڈونیشیا کے اندر عیسائی آبادی میں تیمور نام سے ایک الگ ریاست قائم کر دی جائے، اور بوسنیا میں بننے والی یورپ کے اندر مسلم اسٹیٹ کو بھی تقسیم کر کے 3 اتھارٹیاں بنا دی جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی طور پہ دن منانے والوں کو اس بات میں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ انجسٹس جو ہے معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ، سلامتی کونسل کے اعتبار سے پاکستان کو مسلمان 27 کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے، اور ایٹمی پاور ہونے کے اعتبار سے سلامتی کونسل کا اس کو ممبر بنانا چاہیے تھا، اور پچھلی حکومت کے ہمارے OIC کے اجلاس میں اس بات کا اشارہ بھی کیا گیا تھا، اور باقاعدہ قرارداد بھی پیش کر دی گئی تھی۔ اور معاشرتی طور پر یہ انجسٹس ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف بلیسفیمی کو بہت زیادہ بڑھایا جائے، اور عالمی ادارے اور مختلف ممالک جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی زیادہ احتیاط نہیں کرتے یا زیادہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو قرآن مجید کا جلائے جانا اور مسلمانوں کے مذہب کی توہین کرنا، اور اس اعتبار سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں جو اپنے حقوق کے سلسلے میں یہ شکایت ہے وہ ضرور دور کی جانی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔